السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوں، جو بھی کاروبار کر رہا ہوں اس میں ترقی نہیں مل رہی ہے، ناکامی مل رہی ہے، اور پہلے سے قرض تھا، مزید قرض ہوتا جا رہا ہے، قرض میں اضافہ ہے، کسی طرح کی کامیابی نہیں ہو رہی، کوئی انکم نہیں ہو رہی، بڑی پریشانی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کر رہا ہوں، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، پھر بھی کوئی حل نہیں نکل رہا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائی، میں بڑے پیار کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیے، جب خوشی آتی ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ خوشی ہو یا غم ہو، نعمت ہو یا مصیبت ہو، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتے ہیں، کبھی نعمت دے کر کے، خوشی دے کر کے، اور کبھی مصیبت میں مبتلا کر کے، رنج و غم دے کر کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں ذرا سا برداشت کرنا ہوگا، صبر سے کام لینا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ایسے موقع پر کتنا صبر کرتا ہے۔ دوسری بات، ساتھ ساتھ کچھ اوراد ہیں، ان کو ذکر کر دیتا ہوں، آپ ان میں سے کوئی ایک بھی ورد شروع کر دیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی طرح بھی ہماری نمازوں کے اندر کوتاہی چل رہی ہے، نمازوں کی پابندی ہم نہیں کر پا رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس چیز پر ذرا غور کریں اور اس پر دھیان دیں کہ ہماری نماز کوئی بھی فوت نہ ہونے پائے، نمازوں کی پابندی کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں اپنے گناہوں کی، اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ کوئی ایسا گناہ تو سرزد نہیں ہو گیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا لگا ہو، اور بکثرت استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ استغفار کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بارش برساؤں گا، تم پر رحمت بھیجوں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ برحق ہے کہ ہم اگر استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرمائیں گے، اور ہمارے مال اور ہماری اولاد میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد تو کچھ اوراد ہیں، وظائف ہیں کہ اگر کوئی بندہ پریشانی کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں ان اوراد میں سے کسی ایک پر بھی عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ امید قوی ہے کہ اس کی وہ مصیبت ٹل جائے گی اور وہ مصیبت اور بلا سے آزاد ہو جائے گا۔ اوراد میں سے ایک تو یہ ہے کہ بکثرت استغفار کریں، دوسرا وقتاً فوقتاً صدقہ کرتا رہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے متعلق فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات پاک ہے اور میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس دعا کو پڑھا، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص پریشانی کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں اس دعا کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس پریشانی سے اس کو آزاد فرما دیں گے۔ اسی طرح سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم،
جس کا ترجمہ ہے کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے، آپ کے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں جو بڑے عرش کا مالک ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو شخص مصیبت کے وقت میں صبح شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان مشکلات سے نکال دیں گے۔ اسی طرح سے پریشانی کے وقت میں ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو پڑھتے تھے جب ان کو پریشانی اور مصیبت لاحق ہو گئی تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور آپ رحم کرنے والوں میں بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی کے وقت میں بکثرت ان الفاظ کو پڑھتے تھے۔ وہ الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا هو رب العرش العظیم، لا الہ الا هو رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، آپ ہی اللہ ہیں جو بڑے عظمت والے اور بردبار ہیں، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ بڑے عرش کے مالک ہیں، اسی طرح سے آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ زمین و آسمان کے مالک ہیں اور عظمت والے عرش کے بھی مالک ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصیبت کے وقت میں بکثرت ان الفاظ کو پڑھتے تھے۔ وہ الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی کے وقت میں ان الفاظ کو خوب پڑھتے تھے، اور پریشانی سے چھٹکارا پانے کے لیے، اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے، اضافے کے لیے ایک مجرب عمل یہ بھی ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں، جس کا طریقہ ہے کہ پہلے درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھے، ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھے اس طرح سے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے، یہی جو درود ابراہیمی میں نے بتلایا جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، پھر انشاءاللہ یہ کرتا رہے اور بہت جلد نتیجہ سامنے آ جائے گا، انشاءاللہ کاروبار میں ترقی ہو جائے گی۔ تو ورد یاد رکھیں، وظیفہ یاد رکھیں، پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، اس کے بعد آخر میں پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک دعا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ ہے، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اے اللہ، مجھے میری مصیبت پر ثواب عطا فرما اور اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جس شخص کو کوئی مصیبت لاحق ہو، کوئی پریشانی آئے اور پھر وہ یہ کلمات کہہ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعم البدل عطا فرماتے ہیں، اس مصیبت پر اس کو اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، میں آپ کی رحمت کے واسطے سے مدد چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی یا آپ غمزدہ ہوتے تو آپ علیہ السلام ان الفاظ کو کثرت سے پڑھتے۔ ایک دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ کی رحمت کی امید کرتا ہوں یا آپ کی رحمت چاہتا ہوں، لہذا ایک لمحے کے لیے بھی آپ مجھ کو نظر انداز نہ کیجیے اور میرے تمام کام درست فرما دیجیے، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مصیبت زدہ کے لیے اور پریشان حال کے لیے یہ دعا اچھی ہے۔ ایک اور جامع ترین دعا ہے، جامع ہے اور مختصر ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پریشانی کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں یہ دعا پڑھنے کے لیے فرمایا۔ اور ایک دعا ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ کوئی بھی کام آسان نہیں ہے، ہاں جس کو آپ آسان بنا دیں وہ آسان ہے، اور جب آپ چاہیں تو مشکل کام کو بھی آسان بنا دیں۔ تو یہ مختصر سی دعائیں ہیں، مختصر سے اوراد ہیں، ان میں سے جو بھی اچھا لگے اور جو بھی آسان لگے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی مصیبت ہوگی، انشاءاللہ اس سے نجات پائے گا، اور مزید یہ ہے کہ اس میں کاروبار میں بھی ترقی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان اوراد کے ساتھ ان میں سے جس کو بھی اختیار کرنا چاہے اختیار کریں، لیکن کثرت سے استغفار بھی کرتے رہیں اور پنجگانہ نماز کا پابند رہے، تو انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہوگی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور رہا مسئلہ قرض کا، اگر قرض زیادہ ہو رہا ہے اور پریشانی ہے اور کوئی اسباب ادائیگی کے نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی قرض کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما دیں گے۔